اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ میرے نہایت محترم سامعین، کل سے ہم نے ایک موضوع پہ بات کرنا شروع کی ہے، وہ ہے مسئلہ طلاق۔ کیا قرآن و حدیث کے مطابق طلاق کا مسئلہ کیا ہے؟ اس پر ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ طلاق کی شرائطیں کیا ہیں، کیونکہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو مذاق بن گیا ہے، تقریباً ہر شعبہ ہی مذاق بن گیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، ہم جب دین کو مذاق بنائیں گے تو ایک دن آئے گا کہ ہم بھی مذاق بن جائیں گے۔ تو کوشش کریں خدا را دین خدا کو مذاق نہ بنائیں، رسم و رواجوں کی بینٹ نہ چاڑیں، ان کو اپنے معاشرے میں خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ خدا را یہ پیغام حق ہے اور اسے پیغام حق ہی سمجھو اور پیغام حق کی طرح ہی اسے مانو، اور جو قرآن و سنت ہمیں بتاتی ہے ہم اس پر عمل کریں تاکہ ہم بہتر زندگی اور اپنی آنے والی نسلوں کو ہم بہتر پیغام دے سکیں۔ تو میرے محترم سامعین، طلاق کی شرائطوں میں سے جو شرائط ہیں وہ میں جناب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو طلاق دینے والا انسان ہے اسے عاقل اور بالغ ہونا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے اسے عاقل و بالغ ہونا چاہیے اور وہ اپنے اختیار سے طلاق دے۔ دوسری شرط کہ وہ اپنے اختیار سے طلاق دے۔ تیسری شرط اسے مجبور نہ کیا جائے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر لوں پھر آگے چلتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی انا کی خاطر دین خدا کو، پیغام رسول کو، پیغام آئمہ کو ہم اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی انا کی خاطر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مرد سے زبردستی طلاق دلواتے ہیں اور زبردستی ان سے یہ بیان دلواتے ہیں کہ تو ہماری بیٹی کو طلاق دے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے نا افواہ پھیل چکی ہے۔ تو خدا را اپنی انا تو آپ بچا سکتے ہیں لیکن کل قبر میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، معاشر میں خدا رسول اور ائمہ کا سامنا نہیں کر سکیں گے ہم، کیونکہ جب ہم ان کے دین کے باغی ہوں گے، ہم اپنی انا کی بھینٹ چڑھائیں گے دین کو، تو پھر ائمہ کا سامنا تو ہمیں نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہے کہ طلاق دینے والا مجبور نہ ہو، یہ تیسری شرط۔ اور جب وہ طلاق دے وہ غصے کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید نے غصے کی حالت میں طلاق جائز قرار نہیں دی۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، فرمایا اچھے طریقے سے بساتے ہو تو بساؤ، نہیں بسا سکتے تو تم آسان طریقے سے اسے فارغ کر۔ یہ قرآن و حدیث کا فرمان۔ تو کیا شرط ہے چوتھی کہ اس کو غصے کی حالت میں وہ نہ ہو۔ غصے کی حالت میں انسان طلاق جب دے گا، تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہم خوشی خوشی طلاق دیں؟ ہاں میرے محترم سامعین، آپ ایک شریعت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ شریعت کہہ رہی آپ کو کہ آپ کا اگر نباہ نہیں ہوتا، عورت آپ کی وفادار نہیں ہے، اچھے کردار والی نہیں ہے، تو اس کو فارغ کر دو، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس میں کچھ جاہلوں نے یہ بحث شروع کر دی ہے کیا مبارک سے طلاق دے اسے؟ خوشی خوشی میرے محترم سامعین، جب شریعت کے ہم پابند ہیں، ہم جب توحید رسالت اور ولایت کا اقرار کر کے ہم ایک دائرے میں آ جاتے ہیں، ایک قانون میں آ جاتے ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دنیا کا قانون تو مان رہے ہیں، تو پھر شریعت کا قانون ہم کیوں نہیں مانتے؟
تو کیا حکم ہے کہ جب انسان طلاق دے وہ غصے کی حالت میں نہ ہو۔ پانچویں شرط کیا ہے کہ جس کو طلاق آپ دے رہے ہیں وہ حیض نفاس سے پاک ہو۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو آپ طلاق نہ دیں، اگر نفاس کی حالت میں ہے تو آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ حیض نفاس سے عورت کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ایام حیض میں عورت کو طلاق دو گے تو یہ طلاق بھی شریعتی یا قانونی ایسی نہیں ہوگی۔ تو حکم کیا ہے کہ عورت کا حیض نفاس سے پاک ہونا چاہیے۔ آگے کیا حکم ہے؟ آگے حکم ہے جب آپ طلاق دو تو 2 عادل گواہ ہونے چاہیے۔ عادل گواہ کسے کہتے ہیں؟ عادل گواہ اسے کہتے ہیں جو 5 گانا نماز ادا کرتا ہو، خرافات سے بچتا ہو، باریش ہو اور اس کا معیار اچھا ہو، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، شہر قصبے میں اس کا طریقہ کار اچھا ہو، کردار اچھا ہو۔ ان 2 گواہوں کو بٹھا کر صیغہ طلاق جاری کرے۔ پتہ چلا کہ شریعت کے قوانین کیا ہے؟ یہ ہے شریعت کے قوانین، یہ ہے شریعت کے طریقہ کار اور رسول۔ تو جس کو آپ طلاق دے رہے ہیں، طلاق دیتے ہوئے 2 عادل گواہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ طلاق دیتے ہیں تو طلاق پنجابی میں، اردو میں، فارسی میں، ہندی میں، انگلش میں، کسی زبان میں بھی آپ طلاق دیں گے تو وہ آپ کی طلاق نہیں ہوگی۔ باقی سب شرائط پوریاں ہوں، عاقل بالغ ہو، غصے کی حالت میں نہ ہو، مجبور نہ ہو، جس کو طلاق دے رہا ہے وہ حیض نفاس سے پاک ہو، 2 عادل گواہ موجود ہوں۔ اگر وہ پنجابی میں اس کو طلاق دے گا پھر بھی طلاق نہیں ہوگی۔ تو طلاق دینے کے لیے عربی زبان چاہیے، عربی زبان میں، کیونکہ ہمارا نکاح بھی عربی میں ہوتا ہے، ہم طلاق کا بھی ہمیں حکم ہے کہ تم طلاق بھی عربی میں ہی دو۔ تو لہذا میرے محترم سامعین، یہ جو ہم پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، مسلسل اس پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے ان قوانین پر عمل کریں، اس لیے کل آپ نے مرنا بھی ہے، بروز قیامت بھی آنا ہے، سامنا بھی معصومین کا ہم نے کرنا ہے۔ تو اگر ہم یہاں دین کے باغی ہوئے تو کل بروز قیامت ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا، ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا۔ تو خدا را جو قانون دنیا کے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو مانتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا ضمیر نہیں مانتا پھر بھی ہم ان کو مانتے ہیں۔ لیکن شریعت تو ایک ایسا عمل ہے، اس کے لیے آپ پہلے اقرار کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ آپ اقرار کر چکے ہیں۔ جب یہ آپ نے اقرار کر لیا تو میرے محترم سامعین پھر آپ کو ان قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو لہذا یہ چھوٹا سا پیغام جو ہے یہ اپنے اذہان میں بٹھائیں، اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیں اور اس کو سن کر اپنی زندگی جو ہے بہتر طریقے سے گزاریں اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بہتر پیغام پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔